وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کریم ہم سب کو ایمان والی، صحت والی، عبادت والی لمبی زندگی عطا فرما. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی شریعت میں اللہ کا حکم اور اس کی شرع احادیث صحیحہ بیان کر کے امت پر احسان عظیم فرمایا. اہل ایمان ذرا سوچئے، پچھلے رمضان المبارک میں کچھ مسلمان ہمارے ساتھ، ہمارے پڑوسی، نماز اور قیام اور صیام میں ہمارے ساتھی، لیکن آج اس دنیا میں نہیں. خبر تو ہمیں بھی نہیں کہ رات اس دنیا میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. ابھی 2 دن قبل ہم نے اپنے ایک نمازی کا نماز جنازہ پڑھایا. ان کی زندگی میں یہ رمضان نہ آیا
رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کی تیاری اور کچھ کرنے کا عزم کہ شاید اگلا رمضان کس نے دیکھا، خبر تو اس رمضان کی بھی نہیں ہے۔ ہم تو اتنے بے بس اور مجبور اور لاچار ہیں کہ اپنا سانس واپس لے جانے پر قادر نہیں۔ ہماری محتاجی کا کیا کہنا، ہماری بے بسی کا کیا کہنا، چاہتے تو ہماری بہت ہیں، لیکن مجبور آدمی کی چاہتیں بس ایک دعا ہے اس بادشاہ، اس غنی سے، اس شہنشاہ سے کہ اللہ کریم ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو کر اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ویسے تو زندگی ساری ہی بہت قیمتی ہے، ساری ہی بہت قیمتی ہے، لیکن رمضان کا لمحہ، ایک ایک ساعت اور ایک ایک نفل اور ایک ایک سجدہ اور ایک ایک قرآن کی آیت کی تلاوت بہت قیمتی۔ اللہ کی رحمتیں یوں سمجھیے کہ رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا۔ اب ہم اس میں سے کتنی رحمتیں اللہ کی رحمت سے سمیٹتے ہیں۔ اللہ کو کتنا راضی کرتے ہیں۔ یہ مرض جسے ہم کرونا کا نام دیتے ہیں، جس نے ساری امت کو پریشان کر رکھا۔ ہماری ایک بہن آج ہی بڑی پرہیزگار تھی، 11 بجے اس کا جنازہ پڑھایا، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ بڑی محتاط زندگی گزارنے والی عورت۔ یہ مرض کس کس کو لے جائے گا کوئی خبر نہیں، ایک عذاب کی صورت بن گیا۔ موت سے پہلے کچھ کر جائیے، اللہ کے راستے میں۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی، لا عیش الا عیش فی الآخرہ، والآخرۃ خیر وابقی، وہ زندگی۔ فرمایا اللہ کریم نے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم نیکی، صدقہ، خیرات ظاہر کرو اچھی بات۔ اس کے دو معنی کہ دیتے ہوئے دوسرے کو خبر ہو رہی، اور دوسرا باقاعدہ خبر دے رہا تاکہ میں دوں تو میرا مسلمان بھائی وہ بھی تیار ہو جائے، ترغیب اسے کہا جاتا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپاؤ اس صدقے کو اور فقراء کو دو
یہ رمضان المبارک ہے، دیکھیے اپنا ڈائننگ ٹیبل سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، اور پھر سوچئے یہ افغانی بچے کوڑے میں سے نان اور سوکھی روٹیاں اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، مدارس کا رخ کیجئے اور دیکھیے میں نے اپنے بیٹے کے کتنے سوٹ عید کے تیار کیے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے والوں کے پاس کیا کچھ ہے، ان فقراء کو دیجئے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، بہت بہتر۔ وہ ایمان کہاں سے آئے؟ جنگ تبوک پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عمر نے پورے گھر کا مال جمع کر کے آدھا رب کے راستے میں دے دیا، اور ابو بکر نے جھاڑو پکڑی، پورے گھر میں جھاڑو دے کر صفایا ہی کر دیا اور نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا۔ وہ ایمان صحابہ کا ایمان تھا۔ 2 کھجوریں اگر خود کھا رہے ہیں تو ایک اللہ کے راستے میں کسی کو دے دیجیے اور اپنی قبر کو ٹھنڈا کیجیے۔ رمضان المبارک میں وہ ایک کھجور نہ ہوگی، سینکڑوں کھجوریں رب بنا دے گا۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیے اور فقراء کو تلاش کیجیے۔ ایک عورت نے ایک کتے کے بچے کو جو نجس ہوتا ہے پانی پلا دیا تھا اور رب نے جنت دے دی تھی۔ شرط اول عقیدہ توحید ہے۔ یاد ہے وہ دن جب زمین ہلا دی جائے گی اور آسمان اذا السماء انشقت، کلا اذا دکت الارض دک، کلا اذا دکت الارض دکا۔ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ، آئے آ جائے گا رب، وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ، اور سر پر سورج ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ ساری زمین ایک پلیٹ کی طرح کر دی جائے گی اور ہم سب وہاں حاضر ہوں گے۔ رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، جن کی یہ گردن اور یہ کندھا اگر کوئی دیکھے تو حد نگاہ تک یہ چوڑا ہوگا۔ کیا ہیبت ناک ہوں گے۔ اس عرش کے نیچے سایہ ہوگا بس، اور 7 افراد کو اس سائے کے نیچے جگہ ملے گی، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اس ہاتھ سے خرچ کرتا ہوگا، اس ہاتھ کو خبر تک نہ ہوگی۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ سارے دھوپ میں جل رہے ہیں اور وہ عرش کے سائے تلے کھڑا ہے۔ اس کا کام کیا تھا؟ عقیدے کے بعد نیکیاں کرنا، صدقہ کرنا، خیرات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ رات کو نکلا کہ چپکے سے صدقہ کروں گا، چپکے سے صدقہ کروں، گیا
اور ایک بندے کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر آ گیا، رات گزر گئی، کسی کو خبر ہوئی، صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات کوئی شخص ایک چور کو پیسے دے گیا، چور پر صدقہ کر گیا۔ چور کو بھی صدقہ لگتا ہے، وہ تو ڈاکو ہے۔ اس کو بھی اطلاع مل گئی، یہ نہیں پتا کہ کس نے دی ہے۔ رات ہوئی تو کہنے لگا اللہ تعریفوں کے لائق تو ہے، مجھے کیا خبر لینے والا کون تھا، آج رات میں دوبارہ صدقہ کروں گا۔ دوبارہ نکلا اندھیرے میں، ایک عورت کے ہاتھ پر صدقہ رکھ کر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو چرچا ہوا کہ رات کو ایک آدمی ایک زانیہ کو صدقہ دے گیا۔ بڑا پریشان ہوا، رات ہوئی تو کہتا اللہ تعریفیں تیری ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خاموشی سے دوں، کبھی چور مل جاتا ہے، کبھی زانیہ مل جاتی ہے، آج رات میں دوبارہ صدقہ کروں گا۔ باہر نکلا تو کسی فیکٹری آنر کے ہاتھ میں پیسے رکھ گیا، تاجر مالدار۔ صبح ہوئی، لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات عجیب آدمی آیا ہے، سیٹھ کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر چلا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کے پیغمبر نے اسے اطلاع دی کہ تیری لا علمی کی وجہ سے اللہ تیرا سارا صدقہ قبول کر رہا ہے، لا علمی کی وجہ سے۔ اب یہ دل کی کیفیت ہے، دل میں تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو، کہا بنی اسرائیل اور کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا ہمیں اطلاع دے دی گئی۔ اتنی خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیجیے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ضرورت مند کو دیجیے، فقیروں کو دیجیے۔ وہ کون ہے؟ احصار۔ احصار کا معنی کیا ہے؟ جو لوگ روک دیے جائیں، کام کرنا چاہتے ہیں اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، وہ کون ہے؟ یہ طلبہ، یہ جہاد کرنے والے، یہ دین پھیلانے والے، یہ شریعت پھیلانے والے، شریعت کو پڑھنے پڑھانے والے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بہت بڑا جماعت کا مفتی، میں نام نہیں لیتا، اس کے گھر میں ملاقات کے لیے گئے، علم کا پہاڑ، اس کے دروازے کی کیفیت یہ تھی کہ اگر زور سے کھولا تو یہ گر ہی جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی، جن کی زندگی اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ کے راستے میں رک جانے والے۔ وہ کون ہیں؟ یہ قرآن حفظ کرنے والے، یہ فقیر حضرات۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کیا یہ کاروبار نہیں کر سکتے؟ بڑے ذہین ہوتے ہیں، پوری کتاب یاد کر جاتے ہیں، پوری صحیح بخاری یاد کر جاتے ہیں، کیا یہ تجارت نہیں کر سکتے؟ ان کو روک دیا گیا، یہ رک گئے ہیں اللہ کی شریعت کی وجہ سے۔ ان کا خیال رکھنا کس کی ذمہ داری؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، اپنے گھر پر نظر دوڑائیے گا۔ وہ ہمارے مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، بہت بڑا امام گزرا ہے، اس کی مسجد کی
انتظامیہ نے یا ذمہ داروں نے یا کسی نمازی نے شکایت لگائی بچے بہت شرارتی ہیں، مسجد میں مدرسے میں ان کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی، انہیں سمجھائیں، خاموش ہو گئے۔ جمعہ آیا، بغیر نام لیے انہوں نے کہا کبھی اپنے بچوں کو دیکھا کتنی شرارتیں کرتے ہیں؟ نماز تک نہیں پڑھتے۔ کبھی اپنے بچوں کو دیکھا ہے؟ ان کی زندگی لائف سٹائل دیکھی ہے؟ شکل و صورت بدا قطع، اور کہنے لگے میں ان کی ماں بھی ہوں، میں ان کا باپ بھی ہوں، آج کے بعد کوئی مجھے ان بچوں کی شکایت نہ لگائے۔ اور میں دیکھتا ہوں ہمارے ٹرسٹ کے تحت جو مدارس چل رہے ہیں، کئی سال نہ ماں کا چہرہ ملتا ہے نہ باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے، صرف رب کے قرآن کے لیے ہے ہماری اولادیں ایسی۔ اہل ایمان، یہ رمضان ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں، یہ تربیتی نشست ہے۔ آج کی ہر جمعہ تربیتی نشست ہوتا ہے۔ اپنے اندر کوئی انقلاب لائے، کوئی تبدیلی لے کر آئے، کوئی پتہ لگے یہ چلتا پھرتا مسلمان ہے۔ حافظ محمد رحمہ اللہ دین پڑھنے گئے، شلوار تھی اور قمیض نہیں تھی، گھر سے چلے گئے، 6 مہینے تک کھیس لپیٹ کر بخاری پڑھتے رہے، کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی کہ میرے پاس قمیض نہیں ہے۔ 6 مہینے کے بعد والدہ نے کپاس چنی، کچھ پیسے اکٹھے کیے تو قمیض سلوا کر دی۔ اور میرے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کل قیامت کے دن یہ الماریاں جن میں 20 سوٹ اور 10 سوٹ لٹکے ہوئے ہیں، جن کا نمبر بھی نہیں آتا، کل قیامت کے دن عذاب بن جائے گا۔ اہل ایمان للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت کتنی خوبصورت، لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ نادان گمان کرتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے بڑا امیر آدمی ہے یہ، اس سے پوچھو کہ افطاری میں بھی کچھ ہے اس کے پاس کہ نہیں ہے، سحری میں بھی اس کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا، میں نے خود دیکھا کہ ہم روٹیاں رات کو سوکھی ہوئی، جب اللہ کے راستے میں میدان عمل میں تھے ہم رات کو بھگو دیتے۔ میں نائب امیر تھا قافلے کا میدان جہاد میں، اب وہاں کون روٹیاں ماں پکا کر دی گی، سامنے کفر بیٹھا ہوا ہے، شہادتیں مل رہی ہیں، ہم وہ رات کے سوکھے ٹکڑے مہینے کی بوری بھر کر ہم ٹاپ پر بیٹھے رہتے تھے، اور پھر صبح کعبہ گرم کعبہ بنا کر پہاڑی کے غار پہ اور اس میں بھگو کر پھر اسے کھایا کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ دین کے محافظ۔ ہمارے ڈائننگ ٹیبل پر کوئی ایک مزے کی ڈش طبیعت کے خلاف آ جائے، دیکھو گھر میں کیا فساد ہوتا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ یہ سوال نہیں کرتے، عدم سوال کی وجہ سے امیر یہ سمجھتا ہے کہ پاس سے گزرنے والا بڑا امیر آدمی، ان کا خیال رکھا کرے۔ پہچانیں گے کیسے؟ تعرفهم بسیماہم، ہائے ہائے، ان کے چہرے تمہیں بتلائیں گے کہ یہ کون ہے۔
تعرفہم، تو پہچانے گا ان کو، بسیماہم، ان کے چہروں کی علامات سے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ بڑے کمزور سوکھے ہوئے لیکن دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تعرفہم بسیماہم۔ ایک تو یہ معنی، تو دیکھ لے گا یہ کتنا کمزور بچہ ہے جو سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر رہا ہے، جو ایک اور دو کپڑے پہن کر گزارا کر رہا ہے، جو سردی گرمی میں ایک جیسا لباس پہن کر گزارا کر رہا۔ اللہ کی قسم میرا بس نہیں چلتا، میں جاتا ہوں اپنے مدرسوں میں اپنے طلباء سے ملنے، امتحان لینے، اللہ نے جتنی استطاعت دی اور مال دیتا ہے میں ان کو دیتا ہوں اور پھر رب سے مانگتا بھی ہوں۔ اللہ یہ کائنات میں سب سے عظیم تیری مخلوق ہے، کتنی عظیم ہے جانتے ہو؟ یہ فقراء کتنے عظیم ہیں مدرسے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کی بخشش کے لیے رب سے دعائیں کر رہی ہوتی۔ تعرفہم بسیماہم، تو چہرے دیکھ کر ہی پہچان لے گا اس کو بھوک لگی ہے۔ وہ ابو ہریرہ بے ہوش تھے نا، لوگ سمجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا، کوئی گردن پر پیر رکھ رہا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا ابو ہریرہ آ، پہچان گئے کہ بھوک نے بے ہوش کر دیا، بے ہوش کر دیا۔ تعرفہم بسیماہم، اور دوسرا معنی تو مجھے بہت اچھا لگتا کہ آپ ان کے چہروں پر اللہ کا نور دیکھ کر پہچان لو گے یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ نورانی چہرے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو ان کے چہروں کو دیکھے گا، ان کی علامات کو دیکھے گا، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس رمضان المبارک میں، ہر رمضان المبارک میں اللہ ہمیں ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ میں کوئی فقیر نہیں ہوں، میں نے کبھی تنخواہ نہیں لی، اور اللہ کبھی وہ دن نہ لائے کہ میں آپ سے مانگوں اللہ مجھے دینے والا ہی بنائے۔ لیکن توجہ، اپنی قبر کو ٹھنڈا کیجیے۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے کہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پیسے والا ہے چودھری، اور شاہ جی ہر وقت اس کے دروازے ہی کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، یہ مسجد کو، مدرسے کو، بچوں کو، فلاں۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، بس توجہ دلانا مقصود ہے۔ مجھے یاد ہے وہ گورنر، کسی نے کہا وہ آپ کی مسجد میں آیا اور اہل حدیث ہو گیا، کیسے؟ کہا اس نے اپنی قریب کی مسجد میں کوئی پیسے دے دیے، مولوی نے دیکھا یہ تو پیسوں والا ہے، صبح شام اس کا دروازہ ہی نہ چھوڑا، تنگ آ گیا۔ اس نے کسی سے پوچھا، غالباً ڈاکٹر محبوب صاحب تھے ہمارے، کہ کوئی ایسی مسجد منگاؤ بتاؤ جو مولوی چندے نہ مانگو۔ اس نے کہا یہ گراؤنڈ کراس کر اپنے گھر سے، یہ F11 G11 کے درمیان کرکٹ گراؤنڈ، سامنے مسجد عثمان ہے، چندہ لینے تیرے گھر نہیں آئے گا وہ کبھی۔ اور آج تک اللہ کی رحمت سے میں چندہ مانگنے کسی کے گھر نہیں جاتا، میں تو پوچھتا تک نہیں تو نوکری کیا کرتا، کہیں اس کے ذہن میں یہ نہ آئے یہ پوچھے اور پھر مانگے۔ جس نے دینا ہے اپنی قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے دینا ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، ان کی نشانی یہ ہے جن پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور مولوی چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اسے پتہ لگ جائے وہ 5 سال پرانی رسید نکال کر کھڑی کر دے گا، آپ نے اس وقت مجھے 200 روپے دیے تھے اور اب دیں، دروازے سے نہیں اٹھتے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ بھوکا رہنا تو برداشت کر لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا آئے خائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں یہ مسکین، مسکین کو پتہ کون ہوتا ہے؟
ایک لقمہ، دو لقمے، ایک کھجور، دو کھجور، پھر اگلا دروازہ. یہ مسکین ہوتا ہے جو سارا دن کھڑے رہتے ہیں دروازے پر. یہ مسکین ہوتا ہے؟ نہیں. مسکین وہ ہوتا ہے نہ گھر شام کو روٹی پوری ہو رہی ہے، نہ کسی سے سوال کرتا، نہ کسی سے مانگتا. سفید پوش آدمی، وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ سحری ان کے گھر میں پکی ہے کہ نہیں، افطاری ان کے گھر میں کوئی گئی ہے کہ نہیں. ہمارے ہاں تو وہ بیماری ہے انڈیا والی کہ میں نے قربانی کی تو آپ کے گھر، آپ نے قربانی کی تو میرے گھر. وہی گوشت پلٹا پلٹا کے وہ الگ ہی رکھتے رہتے ہیں شاپروں میں. اس کے گھر سے آیا ہے یہ والا اس کے گھر میں بھیج دو. لا حول ولا قوت. اہل ایمان، یہ رمضان پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک کا. آج عہد کر لیجیے، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیجیے کسی کو. 1 روپیہ غلے میں ڈالیے، لیکن دیکھ کر ڈالیے کس کو دے رہا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ پیسے لے کر گولڈے پہ چادر چڑھا دے آپ کی بھی، اس کی تو ہے ہی برباد، آپ کی بھی آخرت برباد. کس کو دے رہے ہو؟ جو لے کر تعویذ بیچنے والوں کو جا کر سے تعویذ خرید لائے. کل ایک آدمی آیا کہنے لگا، میں نے کہا یہ گلے میں کیا؟ کہتا میں اہل حدیث ہوں. میں نے تو نہیں کہا، تو پوچھا تو اہل حدیث ہے کہ سنی ہے وہابی کون؟ میں نے پوچھا یہ گلے کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں اہل حدیث ہوں شاہ صاحب. میں نے کہا تو اہل حدیث ہے، تو مسلمان ہے اور گلے میں دھاگا ڈالا ہوا ہے؟ کاٹ کے پھینکا. اب ان کو دو، ایسوں کو دو، اور آپ کے پیسے سے جا کر وہ نذرانہ چڑھا دیں پیر صاحب کے دربار پر. بس دیکھ کر دیجئے. بلائنڈ مین نہ بنیے، نہ بینے کہ جہاد کے نام پر لے کر اور یہی اڑا دیتے ہیں اللہ تللے. دیکھ کر دیجئے کہاں کام ہو رہا ہے، کہاں کام ہو رہا ہے، دیکھ کر دیجئے. دل مطمئن ہو تو دیجئے، ورنہ مت دیجئے، مت دیجئے. مجھے یاد ہے میں نے ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی، میں ان کے پاس جا کر سوال کیا کہ لوگ آتے ہیں اور میری سمجھ میں آتا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں، میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تحقیق بھی کر لیتا ہوں، پھر اسے کچھ نہیں دیتا، کہیں پکڑا تو نہیں جاؤں گا؟ کہنے لگے بالکل نہیں، بالکل نہیں. اپنا واقعہ سنایا کہ میری مسجد میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، میرے دل میں آیا میرے پاس جتنے پیسے ہیں نماز کے بعد سارے اسے دے کر جاؤں گا. نماز ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، میں نے اسے قریب بلایا، انٹرویو لیا. اب دل میں آیا جو اس کے پاس ہے وہ بھی چھین لوں. او اہل اسلام، اندھے بن کر نہ دیجئے، دیکھیے میں کس کو دے رہا ہوں، لینے والا کون ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جو بھی مال خرچ کرو گے تم، اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے. دلوں کے راز، دلوں کے راز وہ جاننے والا ہے. اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئیے. رمضان المبارک میں عہد کیجئے نیکیوں کا. فرض پہلے بھی پڑھتے تھے، اب بھی پڑھ رہے ہیں، کیا تبدیلی آئی؟ 12 رکعتیں پہلے بھی پڑھتے تھے، اب بھی پڑھ رہے ہیں، کیا انقلاب آیا؟ جمعے 2 روپے دیتے تھے مسجد کو، اب بھی وہی دے رہے ہیں، کیا رمضان کا فائدہ؟ کوئی تبدیلی لے کر آئیے. رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. پتہ لگے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نے اس رمضان میں کوشش کر کے قرآن پڑھنا سیکھ لیا. مجھے ترجمہ نہیں آتا تھا، میں نے ترجمہ شروع کر دیا ہے. میں نمازی نہیں تھا، میں نمازی بن گیا. میں تہجد گزار نہیں تھا، میں اللہ کی توفیق سے رمضان میں تہجد پڑھنے والا بن گیا. میں بدعقیدہ قبروں کا پجاری تھا، میں نے سب سے ناطہ چھوڑ کر ایک حقیقی شہنشاہ سے ناطہ جوڑ لیا. کوئی تبدیلی لے کر آئیے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک اعلان توجہ سے سماعت فرمائیے۔ عبدالعزیز ٹرسٹ جس کے تحت مساجد اور مدارس، جو آپ کو پہلے ہی خبر ہے، اس سال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 1.5 کروڑ سے زائد رقم پانی کے پمپ، ماہانہ گھروں میں راشن، مساجد مدارس کے طلباء کی کفالت، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء کا راشن اور مختلف مدات میں خرچ کیا گیا ہے۔ آپ اہل ایمان، اہل توحید سے حلال اور طیب مال سے عبدالعزیز ٹرسٹ کے بیت المال میں اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات جمع کرائیے۔ میرے پاس زکوٰۃ نہیں ہے تو میں کسی ایسے دوست کو جانتا ہوں جو مواہد ہے اور حلال اور طیب مال ہے، اسے توجہ دلائیے کہ یہاں ہمارے علم کے مطابق بچوں کی کفالت ہوتی ہے۔ سارے کام بتلائیے اور اسے توجہ دلائیے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ مولا بیماروں کو شفا عطا فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کرونا مرض کی وجہ سے جو مسلمان بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ دوسری بیماریوں میں جو مسلمان مبتلا ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ مولا کریم تو کریم ہے، اپنی رحمت سے ایمان والی، صحت والی، عبادت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جو موحدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، جنت کا باغیچہ بنا۔ مولا انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ مولا کریم ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا۔ مولا ہم منگتے، فقیر، بے بس، لاچار، محتاج ہیں اللہ، شعوری اور لا شعوری طور پر جو ہم سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مولا معاف فرما۔ مولا کریم تو نے جہنم کو بند کر دیا، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ مولا ساری کائنات سے ہم چھپ کر گناہ کرتے رہے، مولا کریم ان گناہوں پہ پردہ ڈال دے، دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ مولا ہم بڑے محتاج، بڑے مجبور ہو گئے، اس کرونا مرض کو دنیا سے ختم فرما دے۔ مولا کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ انہیں فرما بردار بنا۔ مولا میرے بڑے بھائی شیخ طالب الرحمن کافی عرصہ ہو گیا ہے، فالج کی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ مولا کریم تو رحیم ہے، کریم ہے۔ پچھلے سال جنہوں نے عبدالعزیز ٹرسٹ کے ساتھ جو تعاون کیا، اللہ ان کا یہ تعاون ذخیرہ آخرت بنا۔ مولا کریم تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔
اللہ ہم سب کو معاف فرما، مولا ہم سب کو معاف فرما، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو معاف فرما۔ اللہ جو چپ کے تیری بغاوت کرتے رہے اور گناہ کرتے رہے، مولا اپنی رحمت سے معاف فرما، جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ مولا کریم حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرما۔ مولا ہم منگتے ہیں، فقیر ہیں تیرے در کے، مولا ان فقیروں پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ مولا کریم ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ مولا جس بہن اور بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی سب جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ مولا امت محمدیہ بہت پریشان ہے، اللہ امت پر رحم فرما، امت پر کرم فرما۔ اللہ انہیں قبروں کی عبادت سے ہٹا کر خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ظالم حکمرانوں سے اس ملک کو نجات عطا فرما، کتاب و سنت کا نفاذ کرنے والے حکام عطا فرما۔ مولا کریم ان حکام کو ہدایت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تو ہی سمیع ہے، ہماری یہ دعائیں قبول فرما۔ مولا بڑھاپے کی ذلت سے محفوظ فرما۔ مولا کریم تو کریم ہے، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ مولا کریم الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیری تعریفیں ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ کل جنت میں اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔